حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، ایک وقت آیا تو صحابہ کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ختم ہونے لگی۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے۔ تو ایک موقع پر تو آپ نے کہا کہ اپنے جو اونٹ ہیں سواریاں ان کو ذبح بھی کر دو، لیکن پھر دوسرے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کرو جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو وہ میرے پاس لے آئے۔ آپ نے ایک دسترخوان بچھوایا، کہا جس کے پاس جو ہے وہ لا کے اس میں ڈالتا رہے۔ کوئی صحابی آ رہا ہے روٹی کا ٹکڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے مٹھی بھر اس کے پاس کچھ دانے ہیں وہ لے کے آ رہا ہے، کچھ کیا لے کے آ رہا ہے، کچھ کیا لے کے آ رہا ہے، تھوڑی چیزیں جمع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، دعا سے فارغ ہوئے، صحابہ کو فرمایا گیا جاؤ برتن لے آؤ اور اس میں سے جس کو جتنا چاہیے اٹھاتا رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام گئے اپنے سامان سے برتن اٹھا کر لائے اور اس دسترخوان سے بھرنے لگے۔ ہر آدمی آ رہا ہے برتن لے کے اس کو بھر کے رکھتا جا رہا ہے، لیتا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا غزوہ تبوک میں، یہ بڑا غزوہ گزرا ہے جس میں صحابہ کی جمعیت اللہ کے نبی کے ساتھ بہت بڑی تھی، بہت بڑی تعداد میں تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ برتن لے کے بھر کے چلے گئے، سب نے اپنی اپنی ضرورت کا لے لیا، دسترخوان ویسے کا ویسے ہی تھا، دسترخوان ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گنتی میں بھی برکت دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں اتنی پاور نہیں ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ والے کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ مجھے اتفاقی ہندوستان کے بزرگ کا قصہ یاد آیا، ان کے رشتہ دار نے ان کو دعوت دی کہ آپ فلاں وقت آ جائیں گھر پہ کھانا کھا لیں، انہوں نے قبول کر لی۔ اب جب ان کے گھر جانے لگے، اللہ کی شان دیکھیے، راستے میں جو جاننے والا ملتا کہتے چلو میرے ساتھ دعوت پہ چلتے ہیں۔ ان کے گھر تک جب پہنچے جہاں دعوت تھی تو تقریباً 20-25 افراد جمع ہو گئے۔ اب جب میزبان نے دروازے پر اتنے افراد کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ایک کو دعوت دی تھی، اتنے سارے کیسے ہو گئے؟ اب اللہ والے پہچان گئے کہ ماجرا کیا ہے، سب کو گھر میں بٹھایا، کہنے لگے پردہ کراؤ اور تم نے جو پکایا ہے اس دیگچی کے پاس مجھے لے جاؤ۔ تو راستے میں چلتے پوچھا کہ پکایا کیا ہے؟ کہنے لگے جی پلاؤ پکایا آپ کے لیے۔ کہنے لگا اچھا۔ دیگچی کے پاس گئے، اندر ہاتھ ڈال کے تھوڑے سے چاول نکال کے اپنے منہ میں رکھ لیا اور پاس جو رومال تھا اس دیگچی کے اوپر ڈال دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ میزبان سے کہا اس رومال کو ہٹانا نہیں اور جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کو بھر بھر کے کھانا کھلاؤ۔ وہ 20-25 افراد تھے، چھوٹی سی دیگچی تھی۔ میزبان نے حکم کی تعمیل کی، وہ برتن بھر بھر کے لاتے گئے، سب کو کھلاتے رہے، سب کھا کے فارغ ہو گئے۔ تو اللہ والوں نے ہنستے ہوئے بطور مذاق کے کہا وہ جو دیگچی پہ رومال ہے میں نے تمہیں گفٹ نہیں کیا، میرا رومال لا کے مجھے واپس دو۔ جب رومال ہٹایا تو دیگچی میں ایک دانہ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ ہمارے اعمال میں اتنی پاور نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دکھانے پہ قادر ہے۔ اللہ